تین دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک کہنے لگا عجیب اتفاق ہے, میری بیوی نے کتاب 2 لڑاکے پڑھی اور پھر اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا. دوسرے دوست نے کہا یار میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی اتفاق ہوا, میری بیوی نے ایک ناول 3 جنگجو پڑھا, اس نے 3 بچوں کو جنم دیا. تیسرا دوست گھبرا گیا. دونوں نے پوچھا کہ گھبرا کیوں گئے؟ تو کہنے لگا خیر ہو, میری بیوی نے کل ایک کتاب علی بابا اور 40 چور پڑھی تھی. دیسی مائیں, نہیں پڑھنا نہ پڑھ کے ساڈے تے کیڑا احسان کرنا ہی, مرضی کرو اپنی, آسمان کھاؤ اور پھر 15 منٹ بعد اڑتی ہوئی چپل کے ساتھ پڑھ لے بغیرتا. ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں تو چل میں آیا کا مطلب بھائی تو اکیلا ہی جا, میرا کوئی موڈ نہیں. بیوی, کچن سے چینی کا جار لے آؤ. تھوڑی دیر بعد شوہر, نہیں مل رہا. بیوی, مجھے پتا تھا کہ تم اندھے ہو, تمہیں کبھی ملے گا ہی نہیں, اس لیے میں پہلے ہی لے آئی تھی. اگر خوبصورت ہونا جرم ہے تو آپ سب بے قصور ہیں اور مجھے پھانسی دے دیں بس. آدھی رات کو شوہر کی آنکھ کھلی. باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں ہے؟ انہوں نے کہا خبردار رہنا, محلے کے پانی میں واسا والوں نے غلطی سے دوائی کی جگہ زہر ملا دیا ہے. یہ سن کر شوہر واپس گھر آ گیا تو بیوی نے پوچھا سنے باہر کیا ہوا ہے؟ شوہر, کچھ نہیں ہوا, سب خیر ہے, تم پانی پیو اور سو جاؤ. میری زندگی میں صرف ایک ہی بندی رہ گئی ہے اور وہ ہے پابندی. اپنی بیوی سوالات کرے تو مردوں کو فوری غصہ آ جاتا ہے, مگر کسی دوسرے کی بیوی سوالات کرے تو جناب علم و دانائی کے دریا بہائے جاتے ہیں اور ان کے سارے جوابات دیے جاتے ہیں. بیٹا, بابا کیا ہمارے گھر میں جن ہیں؟ والد, یہ جن وغیرہ کچھ نہیں ہوتے بیٹا. بیٹا, بابا نوکرانی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں جن ہیں. والد, جلدی سے سامان پیک کرو بیٹا. بیٹا بولا وہ کیوں بابا؟ والد, ابے ہمارے گھر میں کوئی نوکرانی ہی نہیں. اکثر لڑکیاں برقع صرف اس لیے پہنتی ہیں کیونکہ انہیں کپڑے استری کرنے میں موت پڑتی ہے. خاوند کام سے واپس آیا تو پنجابی بیوی بولی روٹی پاواں؟ خاوند, پاواں کی ہوندا ہے, میں کوئی کتا ہاں؟ بیوی, میں تو نہیں کیا, آپ ہی بھونکی جاندے ہو. جج عورت سے, تمہاری صحیح عمر کیا ہے؟ یاد رکھو حلف اٹھا رہی ہو, تم جھوٹ نہیں بول سکتی. عورت, 21 سال اور چند مہینے. جج, کتنے مہینے؟ عورت, 103 مہینے. ایماندار کرایہ دار, میں اس مہینے کا کرایہ ادا نہیں کر سکوں گا. مالک مکان, آپ نے پچھلے مہینے بھی یہی کہا تھا. کرایہ دار بولا تو بھائی صاحب انسان کی ایک زبان ہونی چاہیے اور میں اب بھی اپنی زبان پر قائم ہوں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پریشان مت ہوں, 2 منٹ تک لمبا سانس لیں اور پھر سوچیں کہ اب الزام کس پر لگانا ہے. ہندوستانیوں کی عقل تو اتنی ہے کہ بارڈر پار اگر کوئی پیارا بچہ بھی پیدا ہو اس کا الزام بھی کسی پاکستانی پر ڈال دیتے ہیں. بابا جی کہتے ہیں بیٹا, جب کوئی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً مت کھولنا. بعض لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے, دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں. مشاہدے سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ پاکستان میں کچھ امیر زادے ایسے ہیں جنہیں اپنے باپ کا ہی نہیں پتا. جب دیکھو کہتے رہتے ہیں, جب دیکھو یہی کہتے پھرتے نظر آتے ہیں, تو جانتا ہے میرا باپ کون ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے ہاتھ اس کے سر پر لگتے ہیں اور بال بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن شادی کے بعد ایک ایسا ہاتھ لگتا ہے کہ سارے ہی بال اڑنے لگ جاتے ہیں. شوہر, بہت حسین ہو تم. بیوی, چھوڑو نا. شوہر, تمہاری آنکھیں کمال کی ہیں. بیوی, ارے بس بس. شوہر, تمہارے بال اف جیسے کالی گھٹا. بیوی, ارے چھوڑو بھی. شوہر, تب سے چھوڑ ہی تو رہا ہوں. شوہر, آج تم نے یہ کیسا کھانا بنایا ہے, بالکل گوبر جیسا.
بیوی: اف میرے خدا، اس آدمی نے کیا کیا چکھا ہوا ہے۔ لڑکے کی شادی کے لیے جس لڑکی کو دیکھنے پورا خاندان جاتا ہے، بعد میں وہی لڑکی اکیلے ہی پورے خاندان کو دیکھ لیتی ہے۔ ایک پاکستانی نے پانی میں 90 منٹ تک سانس روک کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ پاکستان زندہ باد۔ جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ٹیچر شرارتی کاکے سے: مجھ سے ریاضی کا کوئی بھی سوال پوچھو، اگر میں حل نہ کر سکا تو 50 روپے انعام دوں گا۔ کاکا: پانی میں 5 بطخیں جا رہی تھیں، درمیان والی بولی کہ میرے پیچھے 3 اور آگے 4 بطخیں ہیں، حل کرو اس کو ٹیچر جی۔ ٹیچر: بہت سوچنے کے بعد یہ لو 50 روپے اور تم حل کرو۔ کاکا 50 روپے جیب میں ڈال کر بولا: سر، درمیان والی بطخ جھوٹ بول رہی تھی۔ ایک آدمی کی شادی موبائل کمپنی میں کام کرنے والی لڑکی سے ہو گئی تو وہ گھونگھٹ اٹھانے لگا تو بیوی بولی: برائے مہربانی اس مینیو سے انتخاب کریں، گھونگھٹ اٹھانے کے لیے 1 دبائیں، باتیں کرنے کے لیے 2 دبائیں، منہ دکھائی کے لیے 3 دبائیں، انگوٹھی پہنانے کے لیے 4 دبائیں۔ شوہر غصے سے: اب یہ بھی بتا دو طلاق دینے کے لیے کیا دباؤں؟ بیوی بولی: آپ کا موجودہ بیلنس اس کام کے لیے ناکافی ہے کیونکہ آپ نے حق مہر میں 10 لاکھ روپے لکھوائے ہیں۔ برائے مہربانی پہلے حق مہر کے پیسے جمع کرائیں اور مزید معلومات کے لیے میری امی سے رابطہ کریں۔ مجھ سے شادی کرنے کا شکریہ۔ ایک وکیل کو آپریشن کے بعد تھوڑا سا ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی کو قریب بیٹھے دیکھا اور بولا: ڈارلنگ، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور یہ کہتے ہی سو گیا۔ بیوی نے وکیل کے منہ سے اپنی خوبصورتی کی تعریف پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ حیران ہوئی اور وکیل کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وکیل کو پھر تھوڑا سا ہوش آیا اور بولا: ڈارلنگ، تم بہت اچھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، اس نے کہا: ادھر کیا کر رہی ہو، اٹھو یہاں سے۔ پھر جب وکیل کو مکمل ہوش آیا تو بیوی نے پوچھا: آپ نے مجھے پہلے خوبصورت کہا، پھر اچھی کہا اور اینڈ پہ کہا اٹھو یہاں سے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وکیل نے جواب دیا: ڈاکٹروں نے جو نشے کی دوائی دی تھی اس کا اثر آہستہ آہستہ ہی اترتا ہے نا۔ جب چائے کی مہک معدے تک پہنچتی ہے تو معدہ سارے اجزاء سے کہتا ہے: با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، جناب محترمہ چائے صاحبہ تشریف لا رہی ہیں۔ آج میں نے اپنی بیگم سے کہا: بیگم، کوئی تیز چھری تو دکھاؤ۔ اس نے اپنی زبان دکھا دی۔ بیوی: یہ کون سا قانون ہے کہ تمہیں میں ہی کھانا پکا کر دوں؟ شوہر: یہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ قیدی کو کھانا حکومت ہی فراہم کرتی ہے۔